ہیں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ جج راجہ جاوید عباس اس کی سماعت کر رہے تھے اور اب یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ یاسر نظر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، عمران خان کی جو یکم یاسر کی آواز ہم تک درست انداز میں نہیں پہنچ پا رہی ہے، دوبارہ رابطہ کریں گے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ آج وہ یہاں پر اپنی ضمانت کے لیے آئے تھے اور ویژولز بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ یہاں پر عدالت کے احاطے میں گئے ہیں تو یہاں پر کس قدر یہاں پر رش تھا، اور آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے ابھی کہ ہمارے نمائندے نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ یاسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور 1 ستمبر تک ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کو جو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اب سماعت ختم ہو چکی ہے۔ اس چیز کا انتظار تھا کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو اور اس سے ضمانت کے بعد ہی جو ساری صورتحال ہے وہ واضح ہو، کیونکہ ابھی 1 ستمبر تک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو 1 ستمبر تک ضمانت جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور پولیس کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ جج راجہ جواد جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور اس میں یہ بھی اب کیونکہ وکیل جو بابر اوان تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو FIR کا متن ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو تمام FIR میں مندرجات درج وہ بابر اوان کی طرف سے پڑھ کے سنائے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ 1 ستمبر تک منظور کر دی گئی ہے اور پولیس کو جو جج ہیں راجہ جواد عباس ان کی طرف سے نوٹس یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کر دیتے ہیں، جس کے بعد عمران خان اب جو عدالت ہے اس سے روانہ ہو چکے ہیں اور جو مین انٹری گیٹ ہے اس سے وہ اب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جو ان کے وکلاء ہیں اب وہ بھی یہاں سے باہر مین گیٹ پہ آ گئے ہیں۔ مجسٹریٹ علی جاوید نے یہ بابر اوان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجسٹریٹ علی جاوید جو ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ مقدمہ کے مطابق عمران خان کی تقریر سے 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئی، یہ بابر اوان نے کورٹ کے اندر کہا اور کہا کہ بابر اوان نے وکیل جو ہے انہوں نے کہا کہ شرم کرو کہ الفاظ کو دھمکی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ کئی وزیر اس حکومت کے اندر ہوتے۔ IG اور DIG کو کہا تھا کہ تمہیں چھوڑنا نہیں کیس کریں گے، یہ وکیل بابر اوان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ساری خاص طور پر مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ایکشن لے گئی، یہ بابر اوان کی طرف سے تمام جو FIR کے مندرجات ہیں پڑھ کے سنائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ضمانت ہے وہ 1 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے اور جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پولیس کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہیں، جس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کمرہ عدالت جو ہیں اس سے نکل کے مین گیٹ پہ آ چکے ہیں۔ ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی وہاں سے اب یہاں جو مین گیٹ ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں کارکنان بھی ایک طرف موجود ہیں، تو اس طرح آتا ہے عدالت کے باہر بھی بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں اور پارٹی عہدیداران جو ہیں۔ اچھا یاسر، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 1 ستمبر تک آپ نے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، یاسر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ عثمان مظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان، آپ سے جاننا چاہیں گے 1 ستمبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے یا منظور کر لیا گیا ہے اور پولیس کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی اور پولیس کو کیا نوٹس جاری کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہے۔ 1 ستمبر تک عمران خان آج خود ذاتی حیثیت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں بابر اوان کی جانب سے جو ہے عمران خان کے جو ہے وکیل ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم کارروائی کریں گے، اس پر جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 780A کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ اور اس حوالے سے انہوں نے ٹرانسکرپٹ تھی جو کہ عمران خان نے جلسے میں بولی تھی وہ بھی عدالت میں پڑھ کر سنائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام ٹرانسکرپٹ جب FIR درج کی گئی تو اس کے بعد اقوام متحدہ تک جو ہے انہوں نے بھی نوٹس دیا اور پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ اس حوالے سے، اور جب عدالت میں یہ دلائل دیے گئے تو اس کے بعد عمران خان کی 1 ستمبر تک جو ہے ضمانت منظور کر لی گئی۔ جی اچھا عثمان، 1 ستمبر تک ضمانت منظور ہو گئی، آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ مین وائل پولیس کو کیا احکامات دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل، پولیس کو نوٹس کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ عدالت نے تمام تر جو ہے تحقیقات اور کس بنیاد پر FIR درج کی گئی، عدالت میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پیش کرنے کا
1 सितंबर को पुलिस को हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से पुलिस को नोटिस दिया गया है कि अगर इस्तदाद दहशत गर्दी की अदालत में 780A की दफात लगाई गई हैं तो वो किस बुनियाद पर इमरान खान पर जो है इस केस में जो है ये दफात लगाई गई हैं, उस हवाले से जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, जबकि मजिस्ट्रेट जिनकी जानिब से मजीयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस उस हवाले से भी तमाम तर चीजें जो है वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करेंगी। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। तारिक चौधरी और शौकत पिराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आपसे बात हो रही थी इस अपडेट से पहले, जिस तरह से अदालत ने आज ये पुलिस से पूछा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके तहत आपने दहशतगर्दी की दिफा शामिल की है इस मुकदमे के अंदर, पुलिस से पूछा गया, पुलिस ये अब 1 सितंबर को बताएगी। तो ये तो पहले ही बात हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिर्फ एक बयान देने के ऊपर इस तरह की कदगन लगा देना या उस पर मुकदमा दहशतगर्दी का कायम कर देना, ये तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल विच हंटिंग लगती है। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि अगर पुलिस के लिए आज अदालत उनको मुकम्मल बेल नहीं देती और जैसे अभी 1 हफ्ते की उन्होंने एक्सटेंड की है, इसको मैं तो कम से कम कंफर्म नहीं समझता। मैं कहूंगा कि तोसी दी गई है उसी अपूरी जमानत को, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर आएंगे। अब ये जो पुलिस वाला मामला है, कोई रिकवरी, मैंने पहले भी बताया कि ना तो कोई रिकवरी करनी है पुलिस ने कि कोई वेपन ढूंढना हो या कोई एविडेंस ढूंढनी हो या कोई विटनेस ढूंढने हो, ये वो मामला तो है नहीं। हाँ, अलबत्ता जो एंटी टेररिस्ट एक्ट का सेक्शन 7 और 6 है, उन दोनों सेक्शन के अंदर ये पर्चा काटा गया है। तो सेक्शन 6 तो कहता है कि कोई ऐसा बयान जो इश्तियाल अंगेजी जिससे पैदा हो। आपको याद है आप ही के शहर में 22 अगस्त को जो बानी एमकेएम ने तकरीर की थी, उसके बाद तो वो एग्जैक्टली वही इश्तियाल अंगेजी वाला मामला है जो इधर भी इस FIR के पीछे कार फरमा है। और सेक्शन 7 तो ये कहता है कि इश्तियाल अंगेजी जो करता है वो टेररिज्म का मुर्तकिब होता है। और इश्तियाल अंगेजी में अगर कोई बंदा हार्ट भी ना हो और कोई डेथ भी वाकया ना हो, लेकिन फिर भी इश्तियाल अंगेजी करने वाले की कम अज कम सजा 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। अब पुलिस ने इन 7 दिनों में जस्टिफाई करना है कि उन्होंने ये एंटी टेररिस्ट के सेक्शन 6 और 7 में पर्चा क्यों काटा। अगर तो पुलिस ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि जी इमरान खान की इश्तियाल अंगेजी की वजह से खुदा न खास्ता DIG की जान को भी खतरा है, IG की जान को भी खतरा है और जज साहिबा ज़ेबा साहिबा की जान को भी खतरा है, तो फिर तो वो केस अदालत में देखना है कि कितना बड़ा मजबूत केस है। और इसलिए बाबर अमान की बात जो अभी उस्मान और यासिर दोनों कर रहे थे कि बाबर अमान ने कहा कि जी हमने तो कहा था हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कानूनी कार्रवाई करना और बात होती है, लेकिन बड़े मजमे में 5-10 हजार 20 हजार और जब पूरा पाकिस्तान भी देख रहा हो, ये कहा जाए कि हम IG तुम्हें भी देख लेंगे, हम DIG तुम्हें भी देख लेंगे, हम जज साहिबा तुम्हें भी देख लेंगे, और एक ऐसा शख्स ये बात कर रहा हो जिसके 2014 के धरने में बाकायदा तौर पर पुलिस के एक SP को मारा पीटा गया हो, इस्मतुल्लाह जुनेजो दबंग खान की बात कर रहा हूँ। उस दिन वो मर भी सकता था SP, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसको इतना तदख्खुब किया गया कि कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था। जितना डंडों से तशद्दुद हुआ उस SP पर, तो अगर पुलिस उस केस की बुनियाद पर या उस एविडेंस की बुनियाद पर उस 7-8 साल पुरानी इश्तियाल अंगेजी की बुनियाद पर अगर ये साबित कर पाती है कि जी हाँ इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें एनफ इश्तियाल अंगेजी थी, इंसाइटमेंट थी, जिसकी बुनियाद पर IG अब सड़क पे नहीं आ सकते या DIG अपने दफ्तर नहीं जा सकते या जज साहिबा की जान को खतरा हो सकता है, तो ओनली देन तो इमरान खान पर वो लायबिलिटी फिक्स हो सकती है। अदरवाइज फिर ये जमानत इसी तरह या तो और एक्सटेंड हो जाएगी या कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपने पूरा इसका पस मंजर बताया। अच्छा, इसको अगर हम मयार बना लें जो आज हेयरिंग हुई है और जिस बुनियाद के ऊपर ये केस बनाया गया है कि इश्तियाल अंगेज बयान दिया गया सरकारी अफसरान के खिलाफ,
تو اس کی تو بہت ساری نظیر ماضی میں ہمیں بہت ملتی ہیں کہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے اور دوسرے جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کی جانب سے اس سے زیادہ اشتعال انگیز بیانات دیے گئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ مقدمات درج ہو سکتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ جو پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو کنٹین کرنے کے لیے اس طرح کا انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اسپیسیفکلی ضمانت کا ہونا، اگر تو یہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ طور پہ، تو ضمانت ہونا بہت اس میں مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا کوشچن کنسیپچولی بڑا اسٹرانگ ہے۔ پچھلی حکومت نے اگر اداروں کے خلاف یا اداروں کے سربراہان کے خلاف یا اس طرح کے بیانات دینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو یہ ان کی ویکنیس تھی، کیونکہ جہاں آزار رائے کی آزادی ہے آرٹیکل 19 میں، وہیں پر ریسٹرکشن بھی ہیں، اور وہ ریسٹرکشن آئین میں درج کی گئی ہیں کہ دیر شوڈ بی فریڈم آف ایکسپریشن سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشن انڈر دا لا۔ یہ میں ورڈ آپ کو آرٹیکل 19 کے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے